السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے تیرا، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میرے اس ناول کی اور اگلے آنے والے تمام ناول کی نوٹیفیکیشن بر وقت اور ایزیلی مل سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی 2 ناول پڑھنا چاہتے ہیں جو ہیں بد کردار اور میرا ستم گھر سیزن 1 اینڈ سیزن 2، اس کو بھی آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو ناول تیرے عشق میں کیسا لگ رہا اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ناول سے، اور آپ کیا چاہتے ہیں آگے، تو مجھے کمنٹ کر کے بتاتے رہیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ، اللہ پاک ہم سب کے دل کی مراد پوری کرے، دل کی جائز مراد پوری کرے، آمین۔ ناول تیرے عشق میں قسط ہے تیرا اور تحریر نور آصف۔ زرمینے میری گل کیا ہوا ہے تمہیں؟ ارمان خان گل کے پاس بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا، جس کا چہرہ بالکل کملایا ہوا تھا۔ بخار ابھی بھی تھا۔ کچھ نہیں لالا، بس بخار ہے، زرمینے نکاہٹ زدہ لہجے میں بولی۔ مورے، گل کو چیک کروایا کسی ڈاکٹر سے؟ ارمان خان اب گینا خانم سے بولا جو پاس ہی صوفے پر بیٹھی مسلسل کچھ پڑھ کر زرمینے اور ارمان خان پر پھونک رہی تھی۔ نہیں بچے، کہاں چیک کروانا تھا؟ آس پاس جو بھی ڈاکٹر ہے وہ مرد ہے، تم اچھی طرح جانتا ہے، خان دادا اور اپنے بابا کو۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر کو دکھانے کی۔ گھر میں ہی بخار کی دوا دی ہے، جڑی بوٹیاں بھی دی ہیں، مگر بخار اتر ہی نہیں رہا، اور یہ کچھ کھاتا بھی تو نہیں ہے۔ اب گینے خانم تشویش کے عالم میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ دوا ہے بخار کی، میں آتے ہوئے ڈاکٹر سے زرمینے کے لیے لکھوا کر لایا تھا۔ اگر زرمینے کا چیک اپ ہو جاتا تو زیادہ ٹھیک تھا۔ خیر، آپ غنچہ کو بول کر زرمینے کے لیے یخنی بنوائیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ ارمان خان زرمینے کو دیکھتے فکر مندی سے بولا تو زرمینے کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ ارمان خان کی اتنی محبت پر زرمینے کو بہت تحفظ کا احساس ہوا تھا، ورنہ تو ارتضیٰ خان اور بختاور خان نے تو ایک دفعہ حال بھی نہیں پوچھا تھا زرمینے کا، اور ارمان خان سب کچھ چھوڑ کر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ مرد کی محبت عورت کے لیے روح کی غذا کی طرح ہوتی ہے۔ اگر عورت کی زندگی میں مرد کی محبت نہ ہو تو وہ نیم مردہ ہونے لگتی ہے۔ اسے اپنی زندگی میں مرد کی محبت چاہیے ہوتی ہے، اس کا تحفظ چاہیے ہوتا ہے، اس کی کیئر چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ مرد اس کا شوہر ہو، باپ ہو یا بھائی ہو۔ ارمان خان کی محبت بھی زرمینے کے لیے روح کی غذا کی طرح تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک حویلی کے کسی مرد نے سر پر پیار سے ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ صرف ارمان خان ہی تھا جو بچپن سے ہی زرمینے اور رمل سے بے حد محبت کرتا تھا۔ باسط خان کی محبت تو زرمینے کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی، جو اسے قطرہ قطرہ اندر ہی مار رہی تھی۔ زرمینے دل ہی دل میں ارمان خان سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ ارمان خان نے اشارہ کنایا زرمینے کو باسط خان سے دور رہنے کو کہا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس ستمگر نے اسے لوٹنے سے پہلے اس کی رضا مانگے ہی کب تھی؟ وہ تو اپنا حق سمجھ کر سب کچھ وصولتا رہا، بلکہ اپنے حق سے بھی زیادہ وصولا۔ زرمینے کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ ارے 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 میری گل، اتنی پیاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ ارمان خان نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اسے سوات آئے۔ زرمینے بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اس کا بخار بالکل اتر چکا تھا۔ ارمان خان کا آج واپس جانے کا ارادہ تھا۔ وہ مسلسل 2 دن سے نینا کو فون کر رہا تھا، نینا اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دفعہ اٹھایا ہی تھا کہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ وہ بزی ہے۔ ابھی بھی وہ اسے فون کر رہا تھا جو کہ آف جا رہا تھا۔ ارمان خان نے جھنجھلاتے ہوئے فون دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ بیزار سا لاؤنج میں بیٹھا تھا، دماغ اور دل مسلسل نینا کی طرف تھا۔ زرمینے اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ارمان خان کو پریشان دیکھ کر زرمینے بھی بے حد پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا لالا، آپ ٹھیک تو ہو؟ زرمینے فکر مندی سے بولی۔ ٹھیک ہوں، بس سر میں ذرا درد ہے۔ ارمان خان نے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ لالا، میں آپ کے لیے چائے لاؤں یا پھر آپ کا سر دبا دوں؟ زرمینے نے محبت سے پوچھا تھا۔ غنچہ کو بولو وہ چائے لا دے گی، تم رہنے دو۔ ارمان تھکا تھکا بولا تھا۔ نینا کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کے اعصاب جیسے تھک گئے تھے۔
ٹھیک ہے، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ زرمین صوفے کی بیک پر کھڑی ہو کے ارمان خان کا سر دبانے لگی۔ زرمین کے سر دبانے سے ارمان خان کو بہت راحت کا احساس ہوا تھا۔ ویسے میری گل کے ہاتھوں میں بہت تاثیر ہے، ارمان خان نے کہا تو زرمین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرمین کی ہنسی کو بریک تب لگی جب باسط خان زنان خانہ کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ زرمین باسط خان کو دیکھ کر کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ باسط خان نے گہری نظروں سے زرمین کو دیکھا تھا، بلکہ غصیلی نگاہوں سے زرمین کو گھورا تھا، کیونکہ اسے بہن بھائی کا پیار ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ارمان خان نے زرمین کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ محسوس کر لی تھی۔ ارمان خان نے آنکھیں کھولی تو سامنے باسط خان کو کھڑا پایا، جو شرر بار نگاہوں سے زرمین کو گھور رہا تھا۔ ارمان خان کے اعصاب باسط خان کو دیکھ کر اور تن گئے تھے۔ زرمین کا کانپنا محسوس کر کے ارمان خان نے زرمین کو چائے بنانے کو کہا، جس پر باسط خان گہرا مسکرایا تھا اور ارمان خان کے ساتھ سامنے والے صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ زرمین باسط خان نے سرد آواز میں پکارا تو زرمین جو کچن میں چائے بنانے جا رہی تھی، باسط خان کی دھاڑ پر وہیں رک گئی۔ میرے کمرے میں میری الماری ٹھیک کر دو، باسط خان نے حکم دیا۔ ارمان خان کا دماغ گھوما تھا۔ زرمین تمہارے کمرے کی الماری ٹھیک نہیں کرے گی، غنچہ کو بولو وہ ٹھیک کر دے گی، یا پھر حویلی کی کسی اور ملازمہ کو بولو۔ ارمان خان باسط خان کو گھورتے ہوئے بولا، جس پر باسط خان نے کہکا لگایا تھا، الماری تو زرمین ہی ٹھیک کرے گی۔ زرمین، تم نے سنا نہیں؟ باسط خان دوبارہ سے چلایا تو زرمین کا سانس اٹکا تھا۔ زرمین جلدی سے کانپتے ہوئے باسط خان کے کمرے کی طرف چلی گئی، جس پر ارمان خان نے مٹھیاں بھینچی تھیں، اور باسط خان مسکراتا ہوا زرمین کے پیچھے کمرے میں گیا تھا۔ ارمان خان وہاں کھڑا اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ ارمان خان کے فون پر صفدر کی کال آئی تھی۔ ارمان خان نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کی۔ صفدر کی بات سن کر ارمان خان کا چہرہ بے انتہا سرخ پڑا تھا، ماتھے پر شدید بلوں کا جال گہرا ہوا تھا۔ ارمان خان نے فون بند کرتے ہی ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا اور جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ زرمین باسط خان کے کمرے میں اس کی الماری کھولے کھڑی تھی، جہاں ہر چیز کرینے سے رکھی تھی۔ باسط خان بہت نفاست پسند تھا۔ زرمین لب کاٹتے کانپتی کھڑی تھی جب باسط خان اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ لاک کیا تھا۔ زرمین کا رنگ خوف سے مزید سفید پڑا۔ باسط خان کو دیکھ کر زرمین کا پورا بدن لرزنے لگا تھا۔ باسط خان زرمین تک ایک ہی جست میں پہنچا تھا اور زرمین کا منہ اپنی آہنی گرفت میں دبوچا۔ خانم، تمہارے لیے میرا حکم سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی خانم، سوچنے کی بھی؟ ہاں؟ باسط خان اپنی انگلیوں کا دباؤ زرمین کے گال پر بڑھاتے ہوئے سرد آواز میں دھاڑا تو زرمین کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ باسط خان نے زرمین کو بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اس پر جھکتا اس کا دوپٹہ اس سے اتار کر دور اچھال دیا تھا۔ سائیں مجھ پر رحم کریں، مجھے جانے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ زرمین نے رحم کی التجا کی۔ زرمین خانم، جب منہ کھولا کرو تو صرف جی کہنے کے لیے، اس سے زیادہ بولتے ہوئے تو مجھے زہر لگتی ہو۔ ویسے بھی کچھ گھنٹوں کے لیے تمہیں میری پناہوں میں رہنا ہوگا، تاکہ باہر تمہارے بھائی کو اپنی بے بسی کا احساس اچھی طرح ہو جائے، اسے اچھی طرح پتہ چل جائے کہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ باسط خان غرایا تھا اور زرمین کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی سانسیں بند کر چکا تھا۔ اچھی طرح اس کی سانسیں انہیل کرنے کے بعد باسط خان نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑا۔ ویسے خانم، تم میں نشہ ہے، جتنی بھی تم مجھے منحوس لگو، مگر تمہاری قربت کا نشہ میرے انگ انگ میں اتر چکا ہے۔ جو سرور مجھے اس دن تم نے دیا ہے نا، وہ آج تک کسی کی قربت میں نہیں ملا۔ باسط خان مدہوش ہوتا اس کی گردن پر جھکا اس پر شدت سے اپنے دانت گاڑے تھے۔ زرمین کی چیخ بلند ہوئی تھی، جسے باسط خان اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جما کر بند کر چکا تھا۔ ارمان خان تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا ٹی وی آن کیا تھا۔ ٹی وی پر چلتی پریس کانفرنس نے ارمان خان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس پریس کانفرنس میں نینا پورے اعتماد سے کھڑی چودھری غفار کے بیٹے کا کارنامہ بتا رہی تھی کہ اس نے کچھ دن پہلے ایک بچی کا ریپ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ رائمہ عباسی بھی کھڑی تھی۔ رپورٹرز نینا سے ڈیفرنٹ سوال کر رہے تھے کہ وہ بچی کہاں ہے، آپ نے کیسے بچایا،
جس پر نینا نے کہا بچی تو محفوظ مقام پر ہے اور اسے اس کے ایک دوست نے بچایا ہے۔ سب نینا سے اس کے دوست کا نام جاننا چاہ رہے تھے مگر نینا نے بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رپورٹر طرح طرح کے سوال کر رہے تھے مگر نینا کانفرنس ختم کر کے جا چکی تھی۔ ارمان اچھی طرح جانتا تھا رائمہ عباسی کا اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ وہ یقیناً نینا کو استعمال کر کے چودھری غفار سے رقم ہتھیانا چاہتی ہوگی تاکہ چودھری غفار سے ڈیل کر کے اس سے کروڑوں روپیہ بٹور لے اور پھر میڈیا پر آ کر کہہ سکے کہ نینا نے جھوٹ بولا یا کچھ بھی۔ وہ یہ سارا الزام نینا پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو کر نینا کو مصیبت میں ڈال دے گی اور خود اچھی خاصی کروڑوں کی رقم حاصل کر لے گی۔ رائمہ عباسی چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اور نینا تمہارے پاگل پن کا علاج بھی میں جلد کروں گا۔ ایک دفعہ میرے نکاح میں آ جاؤ، تمہیں منٹوں میں سیدھا کر دوں گا، تمہارے سارے کسبل نکال دوں گا۔ ارمان خان نے غصے سے ریموٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا اور غصے سے گاڑی کی طرف بڑھتا شہر کا رخ کیا تھا۔ یہ کیا حماقت کی ہے تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا یوں احمقوں کی طرح میڈیا پر جاؤ؟ روحان سرد آواز پہ نینا پر چلایا تھا۔ رضوان صاحب بھی غصے میں ماتھے پر بل ڈال کر بیٹھے تھے، انہیں بھی نینا کا یہ اقدام پسند نہیں آیا تھا۔ روحان تم نہیں جانتے وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اگر میں میڈیا پر ان کی اصلیت نہ بتاتی وہ پھر سے اس بچی کو نقصان پہنچا سکتے تھے یا پھر کل کسی اور لڑکی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نینا مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ نینا جب تم جانتی ہو وہ خطرناک لوگ ہیں تو تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب تو تم ان کی نظروں میں بھی آ گئی ہو۔ یہ میڈیا پر آ کر جو تم نے کارنامہ کیا ہے نا، یہی میڈیا دیکھنا کل کو تم پر کیچڑ اچھالے گا، ان کا کچھ بھی نہیں کرے گا اور رائمہ عباسی صاحبہ بچ کر نکل جائے گی۔ روحان نے نینا کی بے وقوفی پر اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ روحان میں نے جو کچھ کیا وہ صرف بچی کو انصاف دلانے کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے تم نے جو کرنا تھا کر لیا، مگر اب تم کچھ نہیں کرو گی بلکہ تم میڈیا پر جا کر کہو گی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ چودھری غفار کا بیٹا نہیں تھا۔ رضوان صاحب نینا کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے۔ مگر پاپا یہ سب میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ یہ جانتے بوجھتے کہ اس میں چودھری غفار کے بیٹے کا ہی ہاتھ ہے۔ نینا رضوان صاحب کی بات پر شوق میں تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، یہ میرا حکم ہے، رضوان صاحب سرد آواز میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ روحان تم بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہو؟ نینا روحان سے بولی جو کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ہاں میں تمہیں غلط سمجھ رہا ہوں کیونکہ تم غلط ہو اور مجھ سے بات مت کرنا۔ اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی تو میڈیا پر جانے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھتی۔ روحان غصے سے کہتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ نینا ابھی یونیورسٹی آئی تھی جب ارمان خان زادہ کی کال پر یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر آئی جہاں ارمان خان زادہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا مسٹر خان جو آپ نے مجھے یوں ایمرجنسی میں بلایا؟ بیٹھو گاڑی میں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ارمان خان سنجیدہ آواز میں کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ مگر مسٹر خان میرا بہت اہم لیکچر ہے، مجھے وہ اٹینڈ کرنا ہے۔ نینا کے انکار پر ارمان خان نے گھور کر دیکھا تھا۔ نینا تمہارا ہر بات پر بحث کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ کبھی ایک دفعہ میں بھی بات سن لیا کرو۔ ارمان جھنجھلایا تھا۔ نینا اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے ارمان خان زادہ کی گاڑی میں بیٹھی تھی مگر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا کیونکہ ارمان خان کے یوں حکم دینے کے انداز پر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ بولے؟ نینا گاڑی میں بیٹھتی غصے سے بولی تھی۔ ارمان خان نے لب بھینچے تھے نینا کے ایٹیٹیوڈ پر جو اتنا بڑا کارنامہ دکھا کر اسے ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ کیا بولوں؟ تم نے کچھ چھوڑا ہے بولنے کو؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ تم میڈیا پر نہیں جاؤ گی تو مطلب نہیں جاؤ گی۔ میں نے بولا تھا تم سے کہ میں ہینڈل کر لوں گا، پھر کیوں گئی تم؟ ارمان غصے سے چیخا تھا۔ مسٹر خان ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا سب مجھے ہی غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ بابا مجھ سے ناراض ہیں؟ روحان مجھ سے بات نہیں کر رہا، انفیکٹ آج مجھے وہ یونیورسٹی نہیں آنے دے رہا تھا، جیسے میں نے گناہ عظیم کر لیا ہے، اور آپ مجھ پر کس حق سے چیخ رہے ہیں؟ نینا غصے سے بولی تو ارمان خان نے لب بھینچ کر سٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ نینا پر بس جو نہیں چل رہا تھا۔ نینا یہ جو تم نے حماقت کی ہے اس کے نتائج بہت بری ہو سکتے ہیں۔ ارمان خان خود پر قابو پاتا تحمل سے بولا۔ مسٹر خان اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں فضول میں میرے باپ بن رہے ہیں؟ نینا کی فضول سی بات پر ارمان خان نے گھورا تھا۔ مسٹر خان
مجھے یوں گھورا مت کریں، اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو اب آپ مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دیں گے کیا؟ نینا نے سپاٹ اور طنزیہ انداز میں کہا تو ارمان خان نے غصے اور اشتعال بھری نظروں سے نینا کو دیکھا تھا۔ اب تک نینا ارمان خان کا اچھا خاصا ضبط آزما چکی تھی۔ ارمان خان نینا کی حرکتیں، اس کی باتیں کیسے برداشت کرتا تھا وہی جانتا تھا، مگر عنقریب وہ نینا کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ارمان خان نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے لب بھینچ کر گاڑی کا رخ نینا کی یونیورسٹی کی طرف موڑا تھا کہ اچانک سے ارمان خان کی گاڑی پر فائر ہوا تھا۔ ارمان خان بکھلایا تھا، نینا کا رنگ بھی خوف سے سفید پڑا تھا۔ نینا نیچے جھکو۔ ارمان خان نے نینا کو جھکنے کو کہا اور اپنی پسٹل لوڈ کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ مسٹر خان، یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پر فائر کیوں کر رہی ہے؟ نینا چلاتے ہوئے بولی۔ نینا، میں کہہ رہا ہوں تم نیچے جھکو، یہ تمہاری حماقت ہے، ارمان چلایا تھا۔ اپنی پسٹل سے اپنی سائیڈ والی ونڈو سے پیچھے آتی گاڑی پر فائر کیے تھے جو سیدھا ان کے ٹائر پر جا کر لگے تھے۔ ارمان خان فل سپیڈ میں گاڑی بھگا کر لے گیا۔ مسٹر خان، کون تھے یہ لوگ؟ یہاں پر فائرنگ کیوں کر رہے تھے؟ نینا نے خوف زدہ انداز میں دوبارہ پوچھا۔ یہ مجھ پر نہیں نینا، یہ تم پر فائر کر رہے تھے۔ ارمان سرد آواز میں دھاڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر خان؟ یہ جو تم نے حماقت کی ہے میڈیا پر جا کر، وہ تمہیں پہچان چکے ہیں۔ ارمان خان اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ نینا، میری بات سنو، اب جب تک میں نہ بولوں تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، اور یہ فائرنگ والی بات بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس معاملے کو میں ہینڈل کروں گا، سنا تم نے؟ ارمان خان نے نینا کو سخت الفاظ میں سمجھایا۔ نینا نے اس بات میں سر ہلایا تھا کیونکہ وہ واقعی میں بے حد ڈر گئی تھی۔ ارمان خان نینا کو گھر ڈراپ کرتا چودھری غفار سے ملنے اس کے آفس گیا تھا۔ چودھری غفار کے ارمان خان زادہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے۔ چودھری غفار اور خان دادا کے بیچ بھی بہت گہرے مراسم تھے۔ ارمان خان تو بزنس کی وجہ سے چودھری غفار کو جانتا تھا کیونکہ بہت سے پروجیکٹس چودھری غفار کی کمپنی کے ساتھ کر رہا تھا۔ چودھری غفار ارمان خان کو دیکھ کر بہت خوش اسلوبی سے ملا تھا۔ آؤ ارمان خان زادہ، آج کیسے آنا ہوا؟ چودھری غفار ارمان خان کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے مخاطب ہوا تھا۔ بیٹھو۔ چودھری غفار نے ارمان خان کو بیٹھنے کو کہا۔ میں یہاں پر بیٹھنے ہی نہیں، بس ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ نینا شاہ سے دور رہو۔ اگر نینا شاہ کو اتنی سی بھی تکلیف پہنچی تو میں تیرا اور تیرے بیٹے کا وہ حال کروں گا، تو اور تیرا بیٹا اپنی شناخت بھول جائے گا۔ ارمان خان نے سرد آواز میں وارن کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ارمان خان زادہ؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ اور تم نینا شاہ کو کیسے جانتے ہو؟ چودھری غفار گرجتے ہوئے بولا۔ اسے چھوڑو، بس اتنا جان لو کہ وہ لڑکی میری زندگی ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچی تو سمجھو مجھے تکلیف پہنچی۔ اگر آج کے بعد اس کا بال بھی بیکا ہوا تو میں تیرے بیٹے کا اور تیرا وہ حال کروں گا کہ تمہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، تم اچھی طرح ارمان خان زادہ کی پاور سے واقف ہو۔ جن گولیوں سے، جن بندوقوں سے تیرے بندے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، میں بچپن سے ان کے ساتھ کھیلتا آ رہا ہوں۔ ہم لوگ تم لوگوں کی طرح کرائے کے ٹٹو نہیں خریدتے۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی نبھانی ہو خود سامنے آتے ہیں۔ اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں، میرا نشانہ بہت پکا ہے۔ ارمان خان سرد آواز میں دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ چودھری غفار اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ ارمان خان نے نینا کے گھر کے آس پاس سول گارڈز مقرر کیے تھے جو دور سے نینا کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ارمان خان نے نینا کو سختی سے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ آج پورے 5 دن ہو گئے تھے نینا یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ ارمان خان اس دن چودھری غفار کو دھمکی تو دے آیا تھا، مگر پھر بھی اسے نینا کی طرف سے بہت پریشانی تھی۔ وہ چودھری غفار اور اس کے بیٹے سے متعلق ٹھوس شواہد اکٹھے کر رہا تھا تاکہ میڈیا پر ٹھوس ثبوت پیش کر کے چودھری غفار کی پاور کو کم کیا جا سکے، کیونکہ نینا کی پریس کانفرنس کرنے کے باوجود چودھری غفار کا بیٹا ہر الزام سے بری ضمک قرار دے دیا گیا تھا۔ میڈیا میں بھی اور پولیس تو تھی ہی چودھری غفار کے ہاتھوں میں۔ ویسے بھی اس بچی کے گھر والوں نے چودھری غفار کے ڈر سے FIR کٹوانے سے انکار کر دیا تھا۔ نینا پچھلے 5 دنوں سے گھر میں بیٹھی بیٹھی اکتا گئی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر کے ارد گرد ارمان خان نے سول کپڑوں میں گارڈز مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب نینا کو ارمان خان پر غصہ آ رہا تھا جو فضول میں اتنی حفاظتی اقدامات کر رہا تھا۔ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ ابھی تک کر چکے ہوتے۔ اف، نینا کچھ سوچ، ایسے تو تیرا دم گھٹ جائے گا۔ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں گئی، باہر نہیں نکلی، کیا کروں میں؟ یہ ارمان خان زیادہ فضول میں ہی ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فائر انہوں نے مسٹر خان پر ہی کیا ہوں۔ اگر وہ مجھ پر فائر کرتے تو یقیناً میری گاڑی پر کرتے، میرے گھر پر کرتے، مگر یہ فائر انہوں نے مسٹر خان کی گاڑی پر کیے، مطلب وہ مسٹر خان کو فالو کر رہے تھے۔ نینا اپنے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے اپنے ناخن چباتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی، مجھے باہر جانا ہے ابھی اور اسی وقت، مگر کیا کروں؟ مسٹر خان کو پتہ چل گیا تو میری جان کو آ جائیں گے۔ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے ایسے گھورتے ہیں جسے آنکھوں کے رستے ہی مجھے نگل جائیں گے۔ دیکھ لوں گے مسٹر خان آپ کو کیا یاد کریں گے۔ کس نینا شاہ سے واسطہ پڑا تھا آپ کا؟ بس ایک دفعہ اس جھنجھٹ سے نکل جاؤں، اس کے بعد آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ نینا نے ہاتھ چھاڑے تھے۔ نینا نے بڑی سی چادر خود پر اوڑھی تھی اور گھر کے پچھلے حصے کی دیوار پھلانگی تھی۔ نینا کا اس ٹائم کافی پینے کا موڈ ہو رہا تھا۔ گیٹ کے رستے وہ جا نہیں سکتی تھی کہ گارڈز ارمان خان زادہ کو انفارم کر دیں گے۔ نینا کو کوئی ڈر نہیں تھا ارمان خان کا، مگر وہ شانتی سے کافی پی کر تھوڑی سی واک کرنا چاہتی تھی۔ ارمان خان آفس میں بیٹھا میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ سر، مجھے لگتا ہے میڈم باہر گئی ہیں۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ ارمان خان چیئر سے یکدم کھڑا ہوا تھا۔ جی سر، گھر کی پچھلی دیوار سے کسی کو بڑی سی چادر لپیٹے پھلانگتے دیکھا ہے۔ سر وہ میڈم ہی ہیں۔ وہ گارڈ عاجزی سے بولا تو ارمان خان دھاڑا تھا۔ اگر وہ میڈم ہی ہیں تو تم فون پر مجھے کیا کہانیاں سنا رہے ہو؟ پیچھا کرو اس کا۔ ارمان خان زادہ فون بند کرتا تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ چودھری غفار نے اپنے بیٹے کو سختی سے نینا سے دور رہنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ ارمان خان زادہ سے کسی قسم کا کلیش نہیں چاہتا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا ارمان خان زادہ اور اس کے خاندان کی پاور کو۔ مگر فراز چودھری نینا کو دیکھنے کے بعد تو اس کے حسن سے گھائل ہو گیا تھا۔ ویسے بھی وہ ارمان خان زادہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر نینا کے ساتھ فراز چودھری نے سب کچھ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے نینا کے گھر پر گات لگائے بیٹھا تھا۔ جیسی اسے خبر ملی کہ نینا گھر سے باہر نکلی ہے، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ نینا کے پیچھے نکلا تھا۔ نینا بھی تھوڑی دور ہی نکلی تھی، ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس سے پہلے نینا کچھ سمجھتی، وہ گاڑی سے نکلتے نینا کو زبردستی گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ ارمان خان غصے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نینا، تمہاری جان میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا آج۔ ارمان خان نے گاڑی کی سٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ موبائل بجنے پر ارمان نے فون اٹھایا۔ سر وہ میڈم، وہ گارڈ بات کرتے کرتے رکا تھا۔ کیا میڈم؟ آگے بھی بولو، ارمان چلایا۔ سر کچھ لڑکوں نے میڈم کو اغوا کر لیا ہے، ہم اس گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں۔ گارڈ کے بتانے پر ارمان خان کے ہاتھوں میں فون لرزا تھا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ اگر نینا کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ ارمان خان نے حلق کے بل چیختے ہوئے گاڑی فل سپیڈ میں دوڑائی تھی۔ ارمان خان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سردی کے موسم میں پسینے چھوٹے تھے، دل پہلو میں بے تحاشا دھڑکنے لگا تھا، ماتھے کی وینز ایسی تھیں جیسے بھی پھٹ جائیں گی۔ ارمان خان غیظ و غضب کے عالم میں ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ ارمان خان اور اس کے گارڈز نے اس گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے کر چاروں طرف سے ان لڑکوں پر اپنی بندوقیں تانی تھیں۔ ارمان خان زادہ نے فراز چودھری کو گھسیٹ کر گاڑی سے نکالا تھا اور مار مار کر اس کو لہو لہان کر دیا تھا۔ منع کیا تھا نا تیرے باپ کو، اس لڑکی کا بال بیکا بھی ہوا تو تیری صورت بگاڑ دوں گا، ہاں؟ ارمان خان زادہ نے واقعی میں آج اس کی صورت بگاڑ دی تھی۔ ارمان خان نے فراز چودھری اور اس کے دوستوں کو گارڈز کے حوالے کیا۔ انہیں لے جاؤ اور صبح تک خوب ان کی خاطر تواضع کرو، آئندہ یہ کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ارمان خان نے غصے سے گاڑی کا پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر نینا کے بے ہوش وجود کو باہر نکالا۔ ارمان خان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا اور خاموشی سے گاڑی کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف کیا۔ ارمان خان نینا کا بے ہوش وجود لیے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔
سرخ آنکھوں سے نینا کے سراپے کو دیکھا تھا جو ٹائٹ پینٹ اور شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ ارمان خان کو سب سے زیادہ نینا میں اس کی ڈریسنگ بری لگتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ نینا کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا، مگر ارمان خان نے کبھی اسے ڈھنگ کے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بھی اس حلیے میں ان لڑکوں نے نینا کو کن غلیظ نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ ان کپڑوں میں نینا کا خوبصورت سراپا خوب دعوت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ارمان خان نے غصے کے مارے اپنی کنپٹیاں سہلائی تھیں۔ جو حرکت نینا نے آج کی تھی، ارمان خان کا دل کر رہا تھا نینا کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ ارمان خان خود کے اشتعال پر قابو پاتا بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں مون چکا تھا۔ اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے ہلکا ہلکا اپنے ماتھے پر مار رہا تھا، مگر اشتعال پھر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر نینا کو کچھ ہو جاتا تو شاید وہ بھی زندہ نہ رہتا۔ تھوڑی دیر بعد نینا کو ہوش آیا تو نینا کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ کر ذہن پر زور دیا تو یاد آیا اسے کچھ لڑکوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی شاید۔ نینا نے سامنے دیکھا تو ارمان خان زادہ صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوا تھا۔ مسٹر خان! نینا کے پکارنے پر ارمان خان نے آنکھیں کھول کر سیدھا ہوتے نینا کو سرخ آنکھوں سے گھورا تو نینا نے اپنا خشک حلق ترک کیا تھا۔ ارمان خان کے ایسے گھورنے پر نینا کا حلق خشک ہوا تھا، خون رگوں میں مجمد ہوتا محسوس ہوا۔ مسٹر خان، میں یہاں پر کیسے؟ نینا لرزتی آواز میں نظریں جھکائے بولی۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم گھر سے نہیں نکلو گی تو تم کیوں نکلی؟ ارمان خان سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے دھاڑا تو نینا ڈر کے مارے کانپی تھی، بلکہ 2 فٹ دور اچھلی تھی۔ وہ مسٹر خان، وہ میں… نینا کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سچ میں ارمان خان کے غصے سے ڈر گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے ہوئے بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ نے میری جان بچائی ہے، مگر آپ یوں مجھ پر چلا نہیں سکتے۔ نینا اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بظاہر نڈر لہجے میں بولی۔ ارمان خان ایک ہی جست میں صوفے سے اٹھتا نینا کے گلے کو دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ جانتی ہو آج اگر میں بر وقت نہ پہنچتا تو وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے؟ ہاں؟ ارمان خان سرخ آنکھوں سے گھورتا نینا پر غرایا تھا۔ صرف تمہاری جان ہی نہ جاتی بلکہ تمہاری عزت۔ ارمان خان نے نینا کو چھوڑ کر دیوار پر زور سے مکہ مارا تھا۔ نینا بیڈ پر جا گری تھی، اب لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو اور بے یقینی لیے ارمان خان کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان خان اپنا رخ موڑتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کے اشتعال پر قابو پا رہا تھا کہ نینا کے سسکنے کی آواز سنائی دی جو بیڈ پر بیٹھی باقاعدہ اب رو رہی تھی۔ ارمان خان لمبا سانس کھینچتا نینا کے پاس بیٹھا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس! آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا مسٹر خان؟ آج تک میرے مما، پاپا، میرے بھائی نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں، نینا روتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی تو تمہارا یہ حال ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں بچپن میں سیدھا کیا ہوتا تو تمہارے دماغ کے پیچ ٹھکانے پر ہوتے۔ کوئی بات نہیں مس نینا، میں تمہارے سارے پیچ اچھی طرح کس دوں گا، تمہارا دل دماغ سب کچھ ٹھکانے پر لے آؤں گا، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ ارمان خان نینا کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اب ایسے کیا گھور رہے ہیں مجھے مسٹر خان؟ نینا روتے ہوئے چلائی تو ارمان خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ وہ اسے روتے ہوئے ایسے چلاتے ہوئے بہت خوبصورت اور معصوم لگی تھی۔ دیکھو نینا، میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تم خود ہی سوچو، تم نے آج جو بے وقوفی کی ہے اس کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ارمان خان خود پر قابو پاتا ہوا نینا سے ایکسکیوز کرنے لگا۔ اسے بالکل بھی افسوس نہیں ہوا تھا نینا کے ساتھ اپنے سلوک پر۔ ارمان خان کے مطابق نینا اس سے کہیں زیادہ کی حقدار تھی۔ اسے نینا سے نکاح کرنے کے لیے اس کے مطابق ہی اسے ڈیل کرنا تھا، یعنی کہ اس کی بے وقوفی کا فائدہ اٹھانا تھا۔ ارمان خان زادہ کو پورا یقین تھا نینا اس کی باتوں میں ضرور آئے گی۔ ارمان خان سوچ کر گہرا مسکرایا تھا۔